فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی طالب ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 151، باب نمبر 5۔ نمبر 2، حالات کوفہ۔ عراق میں عرب و عجم کی وسطی سرحد پر کوفہ ایک آباد با رونق سرسبز و شاداب شہر تھا جو تجارت و خوشحالی کا مرکز تھا۔ یہ شہر ظہور اسلام کے بعد خلفائے راشدین کے دور حکومت میں ایک نہایت حساس مقام پر آباد ہوا تھا۔ اس شہر کے باشندوں نے آہستہ آہستہ سیاسی رنگ اختیار کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا جب یہ شہر مرکز حوادث سیاسی قرار پایا۔ کتاب کا حاشیہ ہے، کوفے کو عام طور پر شیعان علی کا شہر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ عراق میں بھی طرفداران علی کی اکثریت خیال کی جاتی تھی۔ لہٰذا ہم یہاں کوفہ و عراق کے بارے میں تاریخ کے حوالے سے مختصراً کچھ عرض کریں گے، جس سے یہاں کے باشندگان کے عقائد و طلوع مزاج پر روشنی پڑے گی۔ حقیقت یہ کہ کوفہ ایک فوجی چھاؤنی کے طور پر دوسری خلافت کی ابتدا میں مقام اور آب و ہوا کی موزونیت کے اعتبار سے قائم کیا گیا تھا۔ جو لوگ وہاں آباد تھے ان کا مقصد زندگی صرف جنگیں لڑنا اور حصول غنیمت تھا۔ اس سلسلے میں درج ذیل تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ شہر کوفہ کی بنیاد 17 ہجری بمطابق 638 عیسوی میں حضرت عمر کے خلیفہ ہونے کے تقریباً 3 سال بعد رکھی گئی۔ بلازری فتوح البدان، ترجمہ فلپ کے ہستی حکومت اسلامی کا آغاز، صفحہ نمبر 434، بیروت 1966۔ تاریخ طبری جلد اول، صفحہ نمبر 2485۔ یاقوت معجم البدان، مطبوعہ تہران 1965، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 323۔ یہ وہ کتب ہیں جن کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ حاشیہ جاری ہے ابھی۔ 15 ہجری بمطابق 636 عیسوی کے آئندہ سال میں قادسیہ اور جلولیہ کی فتوحات کے بعد خلیفہ نے سعد بن ابی وقاص کو، جو عراق میں مسلم افواج کے سپہ سالار تھے، حکم دیا کہ وہ جہاں ہیں وہاں رک جائیں۔ بلا شک و شبہ اس حکم کا ہدف صرف یہ تھا کہ پہلے عراق پر مسلمانوں کے قبضے کو مستحکم کیا جائے، اس کے بعد موقع کی مناسبت کے اعتبار سے ایران میں پیش قدمی کی جائے۔ نتیجے کے طور پر سعد بن ابی وقاص نے اپنی افواج کو وہیں رک جانے اور اسی مقام پر قیام کرنے کی ہدایت کی۔ اس طرح کوفے کا آغاز ہوا۔ نئے شہر کے مقام کے انتخاب میں کسی عجلت سے کام نہ لیا گیا، بلکہ بہت سوچ بچار اور احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تقریباً 2 برس تک مناسب مقام تلاش کر کے فیصلہ کیا گیا۔ کوفے کی بنیاد رکھنے کے سلسلے میں تاریخی تشریحات کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑتے کہ شروع میں شہر کی بنیاد رکھنے کا ہرگز یہ مقصد نہ تھا کہ ایک مضبوط، مستقل اور فوجی اعتبار سے عرب افواج کی کوئی پختہ قسم کی چھاؤنی قائم کی جائے جس کی نئے مقبوضہ عراق پر قبضہ قائم کرنے کی ضرورت ہو۔ یہ بات حضرت عمر کے اس حکم نامے سے واضح ہو جاتی ہے جو انہوں نے سعد بن ابی وقاص کے نام بھیجا تھا اور جس کے الفاظ یہ تھے: مسلمانوں کے لیے ایک دارالہجرت کا انتخاب کرو، ایک مرکز بطور منزل جہاد
قائم کرو جہاں سے افواج متحرک ہو سکیں۔ کتاب طبری جلد اول صفحہ نمبر 2320، یاقوت معجم البدان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 323۔ حضرت عمر کا مطمع نظر کوفے کی شکل میں ایک چھاؤنی کا قیام تھا جہاں مختلف علاقوں کی مختلف افواج کو رکھا جائے، جہاں سے بوقت ضرورت وہ حرکت کرنے کے لیے دستیاب ہوں۔ کوفے میں دور دراز سے آن کر مقیم ہونے والے لوگوں کی تعداد 15,000 سے 20,000 افراد کے لگ بھگ تھی، جو قبائلی نقطۂ نظر سے انتہائی مختلف عناصر لوگ تھے۔ ان میں قابل قدر قبائل کے اجتماعات کا واضح فقدان تھا۔ مندرجہ بالا گفتگو سے واضح ہو جاتا ہے کہ کوفہ کسی ایک ایسی قوم یا قبیلے نے آباد نہیں کیا تھا جن کی کسی روایتی پختگی کردار کا حوالہ دیا جا سکے۔ یہ مختلف نوع عناصر کی سرزمین تھی جس میں سب کے مفادات مختلف تھے۔ قدر مشترک صرف جنگ اور اس سے حاصل ہونے والے غنائم کا لالچ تھا، اور یہ وہ اقدار ہیں جو کبھی کسی قسم کی مستقل کردار سازی کو جگہ نہیں دیتی۔ اسی سلسلے میں ہم ایک اور حوالہ اور نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں جس سے کوفیوں کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ یہی مؤلف اہلیان کوفہ کے بارے میں رقم طراز ہے، یہ سب فارسی میں ہے۔ ترجمہ: اس کتاب میں میان واقعات، چونکہ ہم بار بار کوفہ کے ذکر کو لاتے ہیں اس لیے ہم نے ضروری جانا کہ شہر کی جغرافیائی کیفیت کا مختصر جائزہ پیش کریں تاکہ واقعہ کربلا سے متعلق حادثات کی بہتر طور پر تفصیل و تشریح معرض تحریر میں لا سکیں۔ ورود اسلام سے پہلے ہیرا ملک عراق کا پائے تخت تھا، جس طرح بعد کے زمانے میں بغداد دارالسلطنت قرار پایا۔ ہیرا کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن آب و ہوا کے اعتبار سے یہ جگہ نہایت خراب اور باشندگان شہر کے لیے نہایت تکلیف کا باعث تھی۔ ہیرا 12 ہجری میں خالد کے ہاتھوں فتح ہوا اور خورنگ کو سیدبیر کے قلعے جو وہاں اہمیت کے حامل تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ کوفے کی بنیاد و قیام عراق کی فتح کے بعد مسلمانوں کو ایک ایسے مقام کی ضرورت تھی جہاں سے وہ خشکی کے راستے مدینے سے رابطہ قائم کر سکیں، لہٰذا کافی بحث و تحسیس اور سوچ بچار سے بصرہ کا شہر بنا چکنے کے بعد کوفے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا گیا اور سعد بن ابی وقاص نے شہر کی بنیاد رکھی، جس کے بعد عراق میں موجود اسلامی لشکر کوفے میں جمع ہوا۔ کوفہ شط فرات کے کنارے پر واقع تھا، اس کی آب و ہوا خوشگوار تھی، لہٰذا تمام افواج کا مرکز قرار پایا۔ بالخصوص ایران کی فتح کے بعد ایرانیوں کی بہت بڑی تعداد نے کوفے کو اپنا مسکن بنا لیا، یہاں تک کہ امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مورخین نے اس شہر کی آبادی میں 10 لاکھ افراد تک تحریر کی ہے، جن میں 1000 سے زائد ایرانی سے لے کر 10,000 خاندانوں تک یہاں آباد ہو گئے۔ چونکہ ہم کوفے کی تاریخ کی دیگر کتب میں وہاں کی جغرافیے کے بارے میں لکھ چکے ہیں، اس لیے ان کا یہاں دہرانا ضروری نہیں جانتے۔ کوفے میں ایک مسجد ہے جو اسلام سے پہلے یہود و نصارہ کی جائے عبادت تھی، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج مسجد الحرام سے مسجد اقصی جاتے ہوئے میں کوفے پہنچا۔ یہ مسجد قدیم عبادت گاہوں میں سے ہے جو 20 مرتبہ تباہ ہوئی اور پھر آباد ہوتی رہی، جبکہ ہر تباہی و آبادی کے درمیان 500 سال کا عرصہ رہا۔ لکھا گیا ہے کہ اس مسجد کی بنیاد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اس میں ایسے مقامات ہیں جہاں انبیاء کرام عبادت کرتے رہے۔ مسجد کوفہ نے اسلام میں بڑی اہمیت حاصل کی، بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں جب کوفہ پائے تخت بنا تو اس مسجد کی رونق بہت بڑھی، اور آپ کے دور حکومت میں مسجد کوفہ نے بہت زیادہ اہمیت حاصل کی۔ امیر المومنین علیہ السلام کا خانہ اقدس مسجد کی پشت پر مغرب کی جانب واقع ہے، دارالعمارہ بھی جنوب مغرب ہی کی طرف بنا۔ اس زمانے سے کوفے کی آبادی بہت بڑی، لیکن شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کوفہ شیعوں کے نزدیک ایک منحوس اور قابل طعن مقام قرار پانے لگا۔ اس حادثے کے بعد یہ لوگ صرف مسجد کی زیارت اور مقامات مقدس کے ادراک اور مسجد سہلہ اور دیگر مساجد کی خاطر وہاں جانے لگے۔ کسی مقام کی اہمیت و شہرت کے سلسلے میں جو ضروری مباحث وجود پاتے ہیں، ان میں ایک ہر قوم و ملت سے متعلق حوادث کا بیان ہوا کرتا ہے۔
جو انہیں وہاں پیش آتے ہیں۔ کوفہ والوں کی فطرت یہ رہی کہ وہ بڑے جوش سے خوش آمدید اور بہت برے خدا حافظ کہنے والے تھے، یعنی یہ لوگ بہت جلد بڑی عجلت اور سوچ بچار کے بغیر ہر کسی کی بیعت کر لیا کرتے تھے، لیکن کسی نہایت ہی چھوٹے سے ظاہر یا مخفی معمولی سے واقعے کے بعد نقص عہد کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے۔ تاریخ اسلام کوفہ کی ابتدا سے امام حسین علیہ السلام کے زمانے تک اس حقیقت کو ثابت کرتی ہے کہ اہلیان حجاز کے لیے کوفے کی یہ فطرت ضرب المثل بن گئی تھی۔ اس واقعے میں جب پسر مرجانہ یعنی ابن زیاد نے کوفے پر اپنا تسلط جمایا اور اپنا قبضہ اور رغبت ظاہر کیا تو کوفے کے لوگوں کی اکثریت نے مخفی طور پر یا ظاہراً بھی اپنے عہد و بیعت کو توڑ ڈالا۔ غرض کوفے کے لوگ کسی کام میں ثابت قدمی اور استقامت نہ رکھتے تھے۔ یہ لوگ اپنے عقائد میں بھی راسخ اور پختہ نہ تھے، سوائے ان لوگوں کے جن کے خاندان امیر المومنین علیہ السلام کے انتقال پر دارالخلافہ کے وقت ایران یا حجاز سے یہاں نقل مکانی کر کے آباد ہو چکے تھے۔ یہ تھے شیعان علی کی وہ جماعت جو اپنے ایمان و عقیدے میں اس قدر پختگی و استقلال کی حامل تھے کہ اپنے عقیدے کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دیتے تھے۔ کوفے کے اس مختصر جائزے سے قائلین کرام اندازہ لگا سکیں گے کہ کوفے کی آبادی کے مختلف نوع ہونے کی وجہ سے کسی طرح بھی کوئی انصاف پسند مورخ یہاں کے لوگوں کو خالصتاً شیعان علی کی جماعت قرار نہیں دے سکتا، بلکہ یہ صرف ایک چھاؤنی تھی جہاں کی آبادی کے افراد اپنے مفادات کی پرستش کے علاوہ کسی طرح بھی کسی مستقل عقیدے کے مالک نہ تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کتاب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے سرائے خلافت ہونے کے بعد سن 36 ہجری میں طلحہ و زبیر کی شورش کو فرو کرنے کے لیے کوفہ تشریف لائے تو اسی شہر میں قیام فرمایا اور اسے اپنا دارالخلافہ مقرر کیا۔ آپ کی اولاد کے جملہ افراد بھی آہستہ آہستہ یہیں ہجرت کر کے آئے۔ حضرت زینب بھی اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر کے ہمراہ وہیں تشریف لے آئیں اور حضرت عبداللہ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور خلافت میں اسی شہر کو اپنے کاروباری زندگی کے لیے منتخب کر لیا۔ کوفے میں خانوادہ امیر المومنین علیہ السلام کی مصروفیات۔ امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی کوفے میں موجودگی اہلیان کوفہ کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، کیونکہ لوگ ان حضرات سے دین و اخلاق کی تعلیم کا شرف پاتے تھے۔ ثانیہ زہرہ کا وجود کوفے کی خواتین کے لیے اسی اہمیت کا حامل تھا جو اہمیت جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو مدینہ کی خواتین میں حاصل تھی۔ تمام اسلامی حلقوں میں سیدہ زینب کی موجودگی سبق آموزی اور تبلیغ دین کی خاطر لازمی سمجھی جاتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خانہ زینب کبریٰ خواتین کی پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا۔ لاتعداد حاجت مند خواتین اس گھر میں آمد و رفت رکھتی تھیں اور سیدہ طاہرہ کی لخت جگر اور ان کے شوہر گرامی حضرت عبداللہ کی داد و دہش اور عطا و بخشش سے بہرور ہوتی تھی۔ لاتعداد غریب و بے نوا خاندان جناب زینب کے سائے عاطفت و عنایات کے نیچے پناہ حاصل کرتے اور بے انتہا درد مندانہ زمانے کی مشکلات بی بی کے در پر حل ہوتی تھیں۔ کوفے کے یتیموں کے لیے امیر المومنین ایک شفیق باپ اور سیدہ زینب ایک مہربان ماں کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت علی اور آپ کے خاندان کا 5 سالہ قیام کوفہ اس شہر کے اہلیان کے لیے ایسی نعمت عظیم کی کیفیت کا حامل تھا کہ تاریخ انسانی اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس کہ اسی شہر میں مولا کائنات کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ یہی وہ شہر ہے جہاں ابن ملجم ملعون کے ہاتھوں حضرت کی شہادت واقع ہوئی۔ کوفہ کے تغیرات۔ شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر لوگوں کی بیعت مستقل ثابت نہ ہوئی، لہٰذا امام حسن علیہ السلام کی 6 ماہ کی حکومت بہت زیادہ سختی اور دشواری کا شکار رہی۔ بیعت کرنے والوں نے بزدلی و بے وفائی کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ لشکر امام کے بعض سرداروں نے خفیہ طور پر امیر معاویہ سے عہد و پیمان کر کے آپ کو بے یار و مددگار تنہا چھوڑ دیا۔ انتہا یہ ہوئی کہ بعض سالاران فوج نے امیر معاویہ کو یہاں تک لکھ بھیجا کہ وہ امام حسن علیہ السلام کو پائے زنجیر ان کی تحویل میں دینے کو تیار ہیں۔ کتاب صلح امام حسن، ترجمہ علی خامنئی۔
کئی بار آپ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی حتیٰ کہ ایک عصا سے جس کے نیچے زہر آلود میخیں لگی ہوئی تھیں آپ کے پائے مبارک کو زخمی کیا گیا، جس سے آپ کو مسموم کیا گیا۔ کتاب منتهى الاعمال۔ امام حسن علیہ السلام سے صلح کے بعد امیر معاویہ کو مکمل اقتدار حاصل ہو گیا۔ اس نے خوفزدہ و پریشان لوگوں کے سامنے صلح نامے کو پھاڑ کر اپنے قدموں کے نیچے رکھ لیا اور کوفہ کی فضا کو لوگوں کے لیے مکمل طور پر پرخطر و خوفناک بنا دیا۔ آخر کوفے والے امیر المومنین علیہ السلام اور اپنے خاندان سے بے وفائی کے باعث دشمن کے ظلم و ستم اور مکر و فریب کا نشانہ بنے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ امیر معاویہ کے عوامل ان کے ہر قسم کے احتجاج کی سرکوبی کرتے اور اس کے خلاف ہر آواز کو بزور دبا دیتے تھے۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام سے صلح کے 20 سال سن 41 ہجری تا 61 ہجری کا طویل عرصہ، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک کوفہ خاندان علی کے خلاف ہر قسم کی زہر افشانی کا مرکز رہا۔ اس شہر پر بدترین دشمنان علی کو حکمران بنایا جاتا رہا، جن کے خلاف لوگوں کو صدائے احتجاج بلند کرنے کی جرأت نہ تھی، حتیٰ کہ وہ دن آن پہنچا جب سیدہ طاہرہ کی عظیم نور نظر ثانی زہرا بحالت اسیری کوفہ میں دوبارہ وارد ہونے پر مجبور ہوئیں۔ آپ ہی کی وہ عظیم ہستی جس نے اس زہر آلود فضا کو منقلب کرنے کی ہمت کی۔ یہ درست ہے کہ شیعان کوفہ نے ایک بار پہلے بھی اس مسموم فضا کے خلاف امام حسین علیہ السلام کو مدعو کیا تھا۔ کوفہ تشریف لائے اور ان کی رہبری فرمائیں، لیکن ہم آئندہ کے حالات میں مشاہدہ کریں گے کہ ان کی دعوت برق کی گھن گرج کی مانند تھی جو یکایک روشنی بکھیرتی اور اس کے فوراً بعد ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے۔ امیر معاویہ کی موت کے بعد کوفے کی حالت۔ امیر معاویہ نے 40 سال شام پر حکومت کی، جس میں 20 برس اس نے تمام مملکت اسلامی کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے رکھا۔ آخرکار اس نے اس دنیا سے سفر آخرت اختیار کیا، لیکن مرنے سے قبل اس نے تمام روایات اسلامی بلکہ سیرت شیخین کے بھی خلاف قیصر و کسریٰ کے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد و جانشین مقرر کر دیا۔ امیر معاویہ کی موت سب کے لیے اطمینان کا باعث بنی، بالخصوص اہلیان کوفہ و مدینہ کے لیے، جہاں کی شیعہ خوش و شادمان ہوئے، اس لیے کہ وہ اسلامی حکومت کی سربراہی کے لیے کسی کو امام حسین علیہ السلام کے برابر نہ جانتے تھے۔ جو لوگ بنی امیہ کی حکومت کو اپنے لیے مرقع جور و استبداد جانتے تھے، ان کے قلوب نے خبر مرگ امیر معاویہ سے احساس راحت و اطمینان حاصل کیا۔ اس طرح کوفہ بالعموم خوشی و شادمانی کا مرکز بنا۔ کوفہ کے اکثر انقلاب انگیز قلوب نے اپنی گردنیں اٹھانا شروع کیں۔ اس قسم کی باتیں سنائی دینے لگیں کہ کسی صورت میں بھی یزید کو لوگوں پر مسلط ہونے نہیں دیا جائے گا، نیز چاہیے کہ اب حق کو حقدار کی طرف لوٹایا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں کی اکثریت خاندان علی کے بارے میں احساس عقیدت کا اظہار کرنے لگی اور اس خواہش کو ہوا دینے لگی کہ اب حکمرانی فرزندان علی کے سپرد ہونی چاہیے۔ لہٰذا متواتر خطوط فرزند رسول کی طرف بھیجے جانے لگے کہ کوفہ تشریف لانے میں جلدی کریں، اور اگر تشریف نہ لائیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جوابدہ ہوں گے۔ کوفے کی لاتعداد خواتین اپنے آپ کو ثانی زہرا کی شاگرد جانتی اور اپنے دلوں میں آپ کی زیارت کی خواہش رکھتی تھیں۔ ان خواتین کو یقین تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کوفہ تشریف لائے تو یقیناً ثانی زہرا آپ کے ہمراہ آئیں گی۔ ان کی یہ آرزو روز بروز قوت پکڑ رہی تھی، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کے مدینہ چھوڑنے کی اطلاعات موصول ہونے لگیں۔ کوفے والوں کی بزدلی اور روایتی بے وفائی۔ سیدہ زینب اور امام حسین علیہ السلام دونوں بہن بھائی ہنوز مکہ ہی میں تھے کہ عراق کے لوگوں کے خطوط ایک سیلاب آپ کو موصول ہونے لگے۔ نتیجے کے طور پر آپ کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفے میں 18,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی۔ کتاب منتهى الاعمال۔ چنانچہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بذریعہ خط درخواست کی کہ کوفے کے لوگ اور وہاں کا ماحول بالکل سازگار ہے، لہٰذا آپ تشریف لا کر ان کی رہنمائی کا اہتمام فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے روانگی اختیار فرمائی، لیکن اس سلسلے میں دشمن بھی خاموش و بے خبر نہ تھا۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو امارت کوفہ پر مقرر کیا، جبکہ اس کا تقرر پہلے ہی سے سوچی سمجھی
بات تھی۔ اب عبید اللہ ابن زیاد بڑی چالاکی سے اہلیان کوفہ کو خوفزدہ کرتا ہوا وارد کوفہ ہوا۔ وہاں کے لوگوں کو مزید خوفزدہ کرنے کی خاطر اس نے حضرت مسلم کے خلاف اقدام کر کے ان کو ان کے میزبان ہانی بن عروہ سمیت ایک ہی دن میں قتل کروا دیا، اور لوگوں کو اس کی غیر اسلامی حرکت یا خود اس کے خلاف زبان کھولنے کی قطعی جرت نہ ہوئی۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسلم علیہ السلام کی بیعت کی تھی اپنی اس بیعت کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے کسی طرح آگے نہ بڑھے، یہاں تک کہ حضرت ہانی کے قبیلے والے جن کے وہ سردار تھے انہیں قتل سے نہ بچا سکے۔ اس سے کوفے والوں کی بزدلی اور بے وفائی دونوں کی وضاحت ہو گئی۔ اب ایک بار پھر لوگ مخالفت میں جمع ہونے لگے، دشمنوں کا شور و غوغا دوبارہ بلند ہونے لگا، خاندان علی کے خلاف چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں، درباری خوشامدی و چاپلوس از سر نو پیدا ہو گئے۔ ممبروں سے امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے افراد پر دشنام ترازی اور معاویہ و یزید کی مدح سرائی ہونے لگی۔ اس ماحول میں ثانیہ زہرہ کو وارد کوفہ ہونا پڑا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد لباس اسیری میں اور اسیران اہل بیت کی قافلہ سالاری کرتے ہوئے لہذا کوئی بعید نہیں کہ اہلیان کوفہ نے شہادت امام حسین پر جشن نہ منایا ہو اور آپ کی اسیری پر خوشیاں نہ منائی ہوں، کیونکہ اس زمانے میں خوشامدیوں کے لیے بہت رنگین اور سودمند موقع تھا۔ صفحہ نمبر 160 پر حالات شام، نمبر 3 حالات شام۔ شام کا علاقہ 13 ہجری میں پہلی خلافت کے دوران خالد بن ولید کی سربراہی میں اسلامی فوج نے فتح کیا۔ تاریخ اسلام۔ شام کی عمارت کے لیے یزید بن ابی سفیان کو چنا گیا، جو بنی امیہ کے سربراہ لوگوں میں سے تھا۔ یہ شخص 8 ہجری میں فتح مکہ کے دوران مسلمان ہوا۔ اس کے کئی ہم قبیلہ اور رشتہ دار اور بزرگ اسلام و شرک کے معرکوں میں قتل ہوئے تھے، جنگ بدر و احد وغیرہ میں۔ یزید بن ابو سفیان 18 ہجری میں طاعون سے مر گیا اور اس کا بھائی معاویہ بن ابی سفیان اس کی جگہ عامل شام مقرر ہوا۔ یہ عمارت اس کو حکومت حضرت عمر میں حاصل ہوئی۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت عثمان کی وساطت سے امیر معاویہ کی شام میں حکومت مستقل ہو گئی۔ وہ اپنے اسی دوام کو سامنے رکھ کر اپنے کار امارت کو سر انجام دینے لگا اور اپنے اقتدار کے استحکام کی خاطر انہوں نے اپنے ہوا خواہوں کی جماعت تشکیل دینا شروع کر دی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خلیفہ بننے کے بعد امیر معاویہ کو ان کے مقام امارات شام سے معزول کر دیا، لیکن امیر معاویہ بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے خلیفہ برحق اور اپنے امام کے خلاف خروج کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے حضرت سے جنگیں کی، جن میں بے دریغ ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا۔ کتاب تاریخ طبری جلد نمبر 4۔ یہ واقعات امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت، امام حسن مجتبیٰ کی زیر قرآنی اور آخر کار حکومت معاویہ کے تحت عمر استمرار پر منتج ہوئے۔ شام کا ماحول و محل وقوع۔ شام عراق کا ہمسایہ ملک ہے جسے آج کل سوریہ کہتے ہیں۔ اس کا شہر دمشق امیر معاویہ کا دارالسلطنت تھا۔ یہ مقام مرکز خلافت سے بہت فاصلے پر واقع تھا، جس کی وجہ سے وہاں کے حالات کی مرکز خلافت تک اطلاع پہنچنے میں عرصہ دراز صرف ہوتا تھا۔ یہ امر بذات خود امیر معاویہ کی حکومت کے استحکام کا باعث بنا۔ خلفائے ما سبق عمدن یا سہون امیر معاویہ سے غیر معمولی خوش عقیدگی رکھتے تھے۔ انہوں نے جملہ امور میں امیر معاویہ کو خود مختاری دے رکھی تھی۔ یہ کیفیت بالخصوص حضرت عثمان کی ضعیف و کمزور حکومت کے دوران اس حد تک تجاوز کر گئی کہ شام بالالفاظ دیگر ایک طرح سے بالکل خود مختار علاقہ بن گیا۔ اس ملک کے تمام کام اور مسلمانوں کے جملہ امور امیر معاویہ کے شخصی افکار کے مطابق حل ہونے لگے۔ اب وہ ضرورت ہی نہ جانتے تھے کہ کسی معاملے میں خلیفہ وقت سے مشورہ کریں یا ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت محسوس کریں۔ شام کا ماحول بالعموم کوفہ کے ماحول کے مقابلے میں پرامن و خاموش تھا۔ شام کے لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام کی وہی صحیح و واقعی صورت ہے جس کا اجرا قصر الحمرہ سے ہوتا ہے۔
جسے امیر معاویہ نے اپنے لیے تعمیر کروایا تھا، وہ اس کے خلاف کسی طرح احتجاج یا شکایت نہ کرتے اور نہایت پختگی کے ساتھ سمجھتے تھے کہ ایک اسلامی حکمران کی شان و شوکت وہی ہونا چاہیے جو وہ امیر معاویہ کی حیثیت و صورت میں دیکھ رہے تھے۔ ثانیہ زہرا جب شام میں وارد ہوئیں، وہ بھی بطور ایک اسیر ظلم۔ اس وقت وہاں بنی امیہ کی حکومت کو 46 برس گزر چکے تھے۔ اس تمام مدت میں وہاں کے باشندے اسلام محمد مصطفیٰ سے بالکل بے خبر اور بے بہرہ محض ہو چکے تھے۔ خاندان علی سے بغض اس قدر بڑھ چکا تھا کہ لوگ لانے علی معاذ اللہ کو اپنے لیے بالکل جائز جانتے تھے، حتیٰ انتہا یہ کہ جب لوگوں نے سنا کہ حضرت علی علیہ السلام کو محراب مسجد میں شہید کر دیا گیا ہے تو یہ امر ان کے لیے باعث حیرت و استعجاب تھا۔ وہ کہتے تھے کہ علی کا مسجد اور اس کی محراب سے کیا تعلق؟ شامیوں کا نظریہ اسلام: شام کے لوگ اسلام اور مسلمانی افکار کو اعمال امیر معاویہ کے مطابق ہی درست جانتے تھے، یا شام کے فاتح خالد بن ولید کو نمونہ اسلام تسلیم کرتے تھے۔ وہاں کوئی ایسا شخص موجود نہ تھا جو ان کے سامنے سیرت رسول اکرم یا سیرت حضرت علی علیہ السلام کے خد و خال بیان کرتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو امیر معاویہ جیسے لوگ عوام الناس کے حکمران کسی طرح نہیں ہو سکتے تھے۔ عام مسلمان یعنی مہاجر و انصار شام کی طرف دوریے راہے اور امیر معاویہ سے فکری اختلاف کے باعث بہت کم سفر کرتے تھے، لہذا عوام الناس امیر معاویہ کے متعلق بہت کم واقفیت رکھتے تھے۔ صرف وہی لوگ زیادہ تر ادھر جاتے تھے جو امیر المومنین علیہ السلام سے ترساں و گریزاں ہوتے۔ ظاہر ہے ایسے لوگ فطرتاً امیر معاویہ کے حق میں ہی باتیں کرتے تھے، نہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے حق میں۔ ایک روایت کے مطابق سن 61 ہجری میں شام میں صرف 100 کے لگ بھگ ایسے آدمیوں کا پتہ چلتا ہے جنہوں نے دورے جناب رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ کتاب الکامل ابن عسیر: ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی عمر 60 یا 70 سال سے زیادہ ہوگی۔ ایسے لوگ بالعموم اپنی قبر سنی کی وجہ سے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے یا ذکر و عبادت میں مصروف فکر عاقبت میں موت کے منتظر تھے۔ ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ کسی کے کار و افکار میں دخل انداز ہوتے یا عوام الناس کی ہدایت و رہنمائی کی فکر کرتے۔ شام کے اکثر لوگوں کا اعتقاد تو یہ تھا کہ بنی امیہ کے علاوہ پیغمبر اسلام کا کوئی خاندان یا قبیلہ نہ تھا۔ اس پر ترہ یہ ہوا کہ امیر معاویہ کے لیے خال المومنین کے لقب کی تبلیغ کی جاتی تھی۔ یہ بات ان کے عقیدے کی مزید پختگی کا باعث تھی۔ بالخصوص درباری مبلغین کوشش کرتے تھے کہ اس طریقے سے وجود امیر معاویہ کے احترام و تقدس کو عوام الناس کے قلوب میں مزید پختہ کریں۔ شام شکار بے حسی: شام میں امیر معاویہ کے اقتدار کے زیر اثر نیز ان کی حکمت عملی اور تبلیغات سے خلفائے وقت کی بے خبری، صاحبان اقتدار افراد کی رسول اکرم کے خلاف زہر آلود مباحث کی وجہ سے اس قسم کے غلیظ ماحول سے آلودہ ہونے کے باعث بہت زیادہ بے حسی، احمقانہ طرز عمل اور دینی اعتبار سے دگرگونی کا شکار ہو گیا، یہاں تک کہ دمشق میں برسر منبر اہانت علی ہوتی اور لوگ اس اہانت آمیز رویے کو اللہ تعالیٰ سے باعث اجر و جزیل اور قرب پروردگار کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ جنگ صفین میں ایک جوان بڑی دلیری کے ساتھ میدان قتال میں وارد ہوا اور امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم کرنے لگا۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ ابو تراب کون ہے جس کو تو مورود املان قرار دے رہا ہے؟ وہ بولا کہ وہ معاذ اللہ ایک چور ہے، سر راہ لوگوں کی گردنیں مارتا اور ان کے اموال لوٹ لیتا ہے۔ امیر معاویہ نے شام کے بڑے لوگوں کی زندگی کو اس قدر آسودہ اور پر آسائش بنا دیا تھا اور انہیں عیش و عشرت کا اس قدر دل دادہ بنا دیا تھا کہ وہ لوگ اخلاق و خوش عقیدگی سے بالکل عاری ہو گئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 70 سال کے طویل عرصے تک برسر منبر حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا رہا اور اس سب و شتم کے عوض وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب طلب کرتے تھے۔ بنی امیہ کے بارے میں تصور لوگوں کے ذہن نشین کروا دیا گیا تھا کہ صرف بنی امیہ ہی رسول اکرم کے قریب ترین عزیز ہیں۔ چنانچہ سن 132 ہجری میں جب بنی عباس نے بطور خلفائے برحق پیغمبر اسلام اقتدار سنبھالا تو شام کے لوگ کہتے تھے کہ انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ بنی امیہ کے علاوہ بھی کوئی خاندان یا اقربا حضرت سے
رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اب یہاں ہم کتاب کے پارٹ نمبر 13 کا اختتام کرتے ہیں۔